اس معاملے پر جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تنقید کیا ہے، یعنی ائمہ کرام امام مسجد کو وظیفہ دینے کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے تنقید کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ علماء کے ضمیر خریدنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، پھر ساتھ ساتھ مدارس کو وہ اسکول اور کالجز بنانے کا بھی ایسا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی دھمکی بھی ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ علماء کرام سے ان کی رائے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو دیگر علماء کرام ہیں وہ اس بات کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سوچ رہے ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب چیئرمین ہیں جو کہ علماء کونسل کے سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہے ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کی۔ حافظ صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیے، جو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا امام مسجد کو، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی تنقید کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے بیانات کو، اور دیگر علماء اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے۔ میں نہیں سمجھتا اس پر جو مولانا نے رد عمل دیا وہ بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو پابند کر لیں کہ وہ یہ پیسے نہ لیں، جو امام مسجد لینا چاہتا ہے وہ لے لے، جو امام مسجد نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے۔ لیکن اگر اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ خطبہ کیا دے گا، وہ تقریر کیا کرے گا، وہ قرآن و سنت کے احکامات کو بیان حکومت کے نقطہ نظر کے مطابق کرے گا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت کا کوئی اس سے یہ مقصود ہے کہ وہ امام مسجد کو یا خطیب کو یا ائمہ کو کوئی پابند کرنا چاہتی ہے۔ ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ محترمہ نے، مریم نواز صاحبہ نے، پہلے انہوں نے 10,000 کہا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے والد میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں زیادہ کریں، تو انہوں نے 25 کر دیا۔ تو ایک اچھے جذبے سے انہوں نے اعلان کیا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ یہ معاملہ تو ہے کہ امام مسجد اور خصوصاً دیہاتی علاقوں میں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کے اوپر، جیسا میں نے شروع میں کہا، کہ یہ مرضی ہے، جو لینا چاہتا ہے لے لے، جو نہیں لینا چاہتا لے لے۔ اس سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے یار، صحیح سر، مسجد کو کوئی خطرہ ہے۔ علامہ صاحب ویسے ان کی جانب سے، مولانا صاحب کی جانب سے علماء کے ضمیر خریدنے کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، اسلام آباد کی طرف مارچ کی وہ دھمکی دے رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر وہ بین الاقوامی ایجنڈے کا بھی ذکر کر رہے ہیں اس معاملے کو لے کر۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو مولانا نے اس کے خلاف نہیں کہا ہے، وہ مولانا نے دیگر مسائل ہیں جو مدارس کے، جیسے بینک اکاؤنٹ ہیں، رجسٹریشن ہے، اس حوالے سے بات کی ہے، یا کچھ اور چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں تک اس 25,000 کی بات ہے، تو کیا ایک امام مسجد قال اللہ قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والا کا ضمیر اتنا سستا ہے کہ وہ 25,000 میں خریدا جائے گا؟ میں جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ مولانا کا اس پر جو رد عمل ہے، یا مولانا نے اس پر جو گفتگو کی ہے، خواہ وہ چناب نگر میں یا ملتان میں، وہ بہت بڑی، اللہ نے ان کو شخصیت بنا دیا ہے، اور وہ شخصیت ہیں، ان کی بڑی جماعت ہے۔ ان کو اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، اور مریم نواز کو تو وہ اپنی بیٹی کہتے ہیں، تو کیا بیٹی کے منہ پہ مارا جاتا ہے یا اس طرح ان کی؟ تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف کے جو دائرہ کار ہے اس میں ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ نہ یہ 25,000 کسی قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والے کا ضمیر خرید سکتا ہے، نہ اس 25,000 سے کسی قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والے کے مسائل حل ہوں گے۔ ایک اچھے جذبے سے اگر انہوں نے اعلان کیا ہے، جو لینا چاہتا ہے بھائی لے لے، جو نہیں لینا چاہتا نہ لے، اس میں اتنی کون سی کوئی قیامت آ جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان کے اندر محراب و منبر کی آزادی کی، تو وہ محراب و منبر کی آزادی ہم نے خود اپنی جدوجہد سے برقرار رکھی ہوئی ہے، اور وہ آئندہ بھی برقرار رہے گی۔ نہ اس کو ماضی میں کسی کو سلب کرنے دیا ہے، نہ آئندہ کوئی اس کو سلب کر سکتا۔ اچھا، پھر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جب وظیفہ لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ حکومت اپنی مرضی کے خطبے جو ہے وہ امام مساجد سے کروایا کرے گی، پھر انہیں یو اے ای اور سعودیہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ پاکستان میں ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر حکومت خطبات کے موضوعات منتخب کرتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟
मैं समझता हूँ ना इस तरह की कोई तजवीज़ है, ना इस तरह का हुकूमत चाह रही है, ना इस तरह हो सकता है। तो जिस चीज़ की बुनियाद भी ना हो, असास भी ना हो, वजूद भी ना हो, मुस्तकबिल में भी ऐसी चीज़ नज़र ना आ रही हो, तो उस पर बहस करके अपना वक्त ज़ाया करने वाली बात है। खुतबात जुमा में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह ही पढ़ाया जाता है, और जो कोई ऐसी बात करता है जिसमें तशद्दुद हो या फिरका परस्ती हो, उसके खिलाफ ऑलरेडी एक्शन होता है। तो लिहाजा ना मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सतह के ऊपर हुकूमत में ये सोचा जा रहा हो कि जी हम मसाजिद में हुकूमत जो है वो खुतबे अब लिख कर देगी या वो करेगी। मैं समझता हूँ बेवक्त की रागनी है, इसका कोई हकायक से ताल्लुक नहीं है। और मेहराब व मिंबर की जो आज़ादी है, मैंने पहले भी अर्ज किया, ना उसको कोई सलब कर सकता है, ना वो होगी, ना किसी की इस तरफ सोच होगी। इस मुल्क में और बड़े मसले मसाइल हैं, हम उनके हल की तरफ जाए, आगे बढ़े, बजाय इसके कि हम इन छोटी छोटी बातों पे उलझते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा ताहिर अशरफी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हम भी नाज़रीन आगे बढ़ता, वज़ीर आज़म ने KPK की हुकूमत को पहले भी और अब दोबारा भी मिलकर साथ चलने की पेशकश की है। सुहेल आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला हैं KPK के, खैबर पख्तूनख्वा के, क्या वो इसका मस्बत जवाब देंगे? इमरान खान की रिहाई की कोशिशें अब जो मौजूदा उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी जानिब से तो उस तरह की नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन जो साबिक़ रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर जा चुके हैं, अब उनकी तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में कुछ मुलाकातें हुई, कल शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई फवाद चौधरी से, इमरान इस्माइल से और दीगर से, और फिर उसके बाद अब वो सोच रहे हैं कि PMLN से मुलाकातें करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेंगे, इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात होगी और JUIF को भी इन मुलाकातों का वो हिस्सा बनाएंगे, और फिर उसके बाद टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान का मैंडेट उनके पास नहीं है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो कहती है कि ये बिल्कुल इररेलेवेंट है क्योंकि इनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये किस तरफ मामला सारा जाएगा? फिर इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से कल कुछ वीडियोज़ आई हैं सामने जिसमें बताया गया है कि 9 मई के दौरान जो कुछ हुआ उसमें सुहेल आफरीदी साहब का अपना क्या रोल था, क्या किरदार था, वो यकीनन नाज़रीन ने वीडियोज़ भी देखी होंगी। अब इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये हुकूमत के लिए भी सवाल है और डेफिनेटली जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उनके लिए भी ये बड़ा सवाल है। फिर कैबिनेट इजलास में जो पहला इजलास होगा उसमें रेडियो पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये समझती है कि उसके लिए कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जब सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं तो फिर इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। क्या करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर चलेगी, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शफीउल्लाह जान साहब जो कि मावने ख़ुसूसी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मुझे ज्वाइन कर